بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم سوال پوچھیں گے اپنے شیخ خضر حیات صاحب کے ساتھ، اور سوال ہے کہ پوسٹ مارٹم اس پروگرام کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ سوال ناظرین کی جانب سے بار بار ہمارے سے پوچھا گیا، تو ہم شیخ صاحب سے یہ سوال کے جواب کے لیے ہم شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ تو شیخ صاحب بتائیے ہمیں آج یہ پوسٹ مارٹم اس پروگرام کا نام کیوں رکھا گیا؟ جی، اصل میں یہ جو پروگرام ہے نا، یہ ہم نے شروع اس لیے کیا تھا کہ جو ہم پوسٹ وغیرہ بناتے تھے اور ہمارے پیج سے جو چیزیں شیئر ہوتی تھیں لوگوں کے اس سے متعلق استفسارات اور سوالات ہوتے تھے، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ہمیں کمنٹس کرنے چاہیے اور ان کے جوابات جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانے چاہیے، تاکہ بات جس قدر زیادہ واضح ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو کریں۔ تو یعنی یہ ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ ہماری جو پوسٹ وغیرہ ہے نا ان کے اوپر یہ تبصرے کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب پوسٹ مارٹم نام کیوں رکھا گیا؟ تو مطلب یہ پوسٹ مارٹم اور یہ پوسٹوں پہ جو تبصرے ہیں نا، اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ مشترک چیز یہ تھی کہ چونکہ ہم نے بھی اس کی مزید وضاحت اور تشریح اور تبصرہ کی طرح کی چیزیں کرنی تھی، تو پوسٹ مارٹم کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، کسی چیز کا معائنہ کرنا اور اس کو اندر سے کھنگال کے دیکھنا اور اس میں مزید غور و فکر کرنا۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ لفظ ہی تشریح ہے۔ اچھا، جس طرح ہم پوسٹ مارٹم لفظ بولتے ہیں نا انگلش میں، عربی میں اس کے لیے تشریح کا لفظ بولا جاتا ہے، تشریح الجثہ، کہ انسانی جسم کی تشریح سے مراد کیا ہے؟ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا۔ تو مطلب اس وجہ سے یہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ابھی فی الوقت شروع میں تو ہمارا یہی ہے کہ جو ہماری اپنی پوسٹ وغیرہ ہیں اور ہماری طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس سے متعلق کریں۔ آئندہ اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہمارا یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اوورآل جو بعض پوسٹیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وائرل ہو جاتی ہیں، یہ ہٹ ہو جاتی ہیں، اور اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اور قرآن و سنت کی روح سے بھی اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پوسٹ مارٹم ایک تو اس لیے کہ یہ لفظ بڑا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک عام فہم تھا، لوگوں کو فوراً سمجھ میں آتا ہے، بالکل صحیح۔ تو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ تبصرے اور تجزیے کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں تو اس لیے ہم نے یہ رکھ لیا۔ بہت شکریہ۔ تو آج کا ہم پہلا سوال جو ہمارے پیج کے اوپر کمنٹ آیا ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک بھائی کا سوال ہے کہ جی شیخ محترم، فورسیج ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر کام کرنا کیسا ہے، انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ اچھا، اس سے متعلق نا سوالات ہمیں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی اور ادھر ادھر بھی۔ ان میں نا یہ جیسا ابھی آپ نے نام بولا ہے فورسیج، اسی طرح اور کئی ایک ناموں سے نا یہ کاروبار چل رہے ہیں، کمپنیاں موجود ہیں، ویب سائٹس یا ایپس موجود ہیں۔ ان سب کے اندر نا پیچھے ایک ہی میتھڈ موجود ہے، یعنی اس کا طریقہ کار پیچھے سارا ایک ہی ہے، اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ بالکل صحیح۔ یا غالباً اس کا دوسرا نام ہے ملٹی لیول بلاک چین بھی سے کہا جاتا ہے۔ بلاک چین جو ہے نا، چلے آپ نے اچھا کیا، بلاک چین نا وہ کسی آپ کہہ لیں کہ کاروبار کا نام نہیں ہے، یا کسی کاروباری میتھڈ کا وہ نام نہیں۔ بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے کہ مطلب انٹرنیٹ پہ چیزیں کس طرح آتی ہیں، تو وہ بلاک چین جو ہے نا، آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ بٹ کوئن یا ابھی یہ جتنے نئے نئے کاروبار آ رہے ہیں یہ وہ والی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوں گے بلاک چین والی، ورنہ بلاک چین کا کسی کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایک الگ چیز ہے۔ مجھے بلکہ مطلب یہ جب لوگ بعض دفعہ سوال بھی پوچھتے ہیں نا کہ وہ بلاک چین کاروبار، بھائی وہ کاروبار کوئی ہے نہیں، وہ تو ایک ایسا مطلب آپ پتہ نہیں، اب بات مجھے یہاں اس طرف اگر آپ اجازت دیتے تو میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ فیس بک لے لیجئے یا واٹس ایپ لے لیجئے یا کوئی بھی آپ چیز لے لیجئے، اس کے پیچھے اس کا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جا کے محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ ہماری واٹس ایپ ہے نا، میں نے آپ کو میسج کیا، آپ نے مجھے میسج کیا، ہماری وہ جو کنورسیشن ہے اور جو میسیجز ہیں وہ پیچھے ایک ڈیٹا بیس پہ محفوظ ہو رہے ہیں، بالکل صحیح، اور وہ ڈیٹا بیس جس کے کنٹرول میں ہے وہ ان میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے، اس کو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، وہ جو اس میں تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بلاک چین کے اندر یہ صورتحال ہے، اس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے یا اس میں یہ فارمولا لگایا گیا ہے کہ جو جو چیزیں بلاک چین پہ ہوں گی، جو جو ویب سائٹس، جو جو ایپس، جو جو چیزیں بھی بلاک چین پہ آ جائیں گی نا، ان میں پھر کوئی ایک بندہ تصرف نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح، مطلب وہ چیزیں میرے پاس بھی ویسے ہی محفوظ ہیں، آپ کے پاس بھی، اور 10 بندوں کے پاس بھی وہ ایسے محفوظ ہیں، تو اگر کوئی ایک بندہ اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا بھی چاہے گا
تو بقیہ لوگوں کے پاس وہ چیزیں محفوظ ہوں گی اور وہ اس میں نہیں کر سکے گا. مطلب یہ اب ہم موضوع سے ایک طرف چلے گئے تو بلاک چین جو ہے نا وہ بذات خود کوئی کاروبار نہیں ہے, لیکن یہ بٹ کوئن وغیرہ جو ہے نا انہوں نے یہ ٹیکنالوجی اس کو استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے اندر کسی ایک بندے کا تسلط نہیں ہوتا بلکہ سب کے اختیار میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا اصل یہ تھا کہ یہ فورسیج, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی مختلف ناموں کے ساتھ مطلب آج تک ہمارے پاس اس سے متعلق درجنوں جو ہے نا وہ سوالات آئے ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ باقاعدہ لجنۃ العلماء للافتاء کی طرف سے فتویٰ بھی جاری ہوا ہے. ان کے یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے. ان کے اندر بنیادی طور پہ سود بھی موجود ہوتا ہے, اس کے اندر جوا بھی ہوتا ہے, اس کے اندر دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر ایک دوسرے کا استحصال بھی ہوتا ہے. حالانکہ اسلام کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں. سودخوری بھی بالکل واضح ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, جوا بھی حرام ہے. اسی طرح آپ یہ کریں ایک دوسرے کا استحصال کرنا, لا ضرر ولا ضرار. آپ اس کی تفصیل مطلب ناظرین اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں پہ سرچ باکس جو ہے نا اس میں آپ لکھیے ملٹی لیول مارکیٹنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ, تو اس میں آپ کو تفصیلی جو ہے نا وہ فتاویٰ مل جائیں گے. تو نام اس کا کوئی بھی ہو, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. جی, دوسرا سوال جو آج ہمارا ہوا ہے وہ ایک پوسٹ تھی جس کے اوپر آپ نے عقیقے کی وضاحت کی ہوئی تھی. جی جی, تو اس کے متعلق ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی ہم لوگ تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ چھوٹا گوشت, اور آپ بڑا ساتھ مکس کر رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پورا اس کا پس منظر کیا ہے. اصل میں نا ایک فتویٰ ہے, اس فتوے کے اندر یہ بات یعنی فتویٰ یہ دیا گیا ہے, بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ نے صرف چھوٹا جانور ہی عقیقے میں ذبح کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی ایسے ہی ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے. اس میں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث عن الغلامی شاتانی مکافاتانی وعن الجاریت شات واحدہ, مطلب عقیقے سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں نا, مرفوع روایات, جی جی, ان کے اندر ہے یہی بکری بھیڑ یا ان کا ذکر ہے. اس کے اندر اونٹ کا یا گائے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے. تو اس وجہ سے سنت یہ ہے کہ یہی بکری یا بھیڑ جو ہے نا یہی عقیقے کے اندر ذبح کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے, مطلب فتویٰ یہ تھا, لیکن اب مسئلہ اس میں یہ تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی دعوت رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ لوگ آئیں, اور ظاہر ہے جب زیادہ لوگ آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ گوشت کی بھی ضرورت ہے دعوت کرنے کے لیے. تو اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بہتر یہ ہے یعنی آپ سنت پہ اکتفاق کریں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مہمان زیادہ ہیں یا تو اس کے لیے پھر اگر آپ ساتھ بطور گوشت کے یعنی گوشت کے حصول کے لیے دعوت کرنے کے لیے اگر آپ بڑا جانور بھی کر لیتے ہیں اور اس کو عقیقے کا حصہ نہ سمجھیں تو اس کی بھی گنجائش ہے, یہ بھی جائز ہے. اب بعض لوگوں کا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ بھئی آپ نے ساتھ بڑے جانور کی کیوں گنجائش دی ہے. تو دیکھیں اب گنجائش ہم نے نہیں دی, ہم تو وہی بات مطلب علماء کرام نے جو مفتیان کرام نے جو بات فتوے کے اندر کی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی سنت چھوٹی چیز ہی ہے, لیکن آپ کو گوشت کی اگر ضرورت ہے تو اس کو عقیقے کا حصہ نہیں بلکہ اس سے الگ جو ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی کی دعوت کرنا یہ کوئی حرام کام ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یا گائے کو ذبح کرنا یا اس کے گوشت کے حصول کے لیے کرنا تو یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے نا. تو مطلب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنت پہ اکتفا کرنا ہی بہتر ہے, اولا ہے, افضل ہے, لیکن بوقت ضرورت آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو مسئلہ ہے نا یعنی سنت تو اس میں یہی ہے, اور مستحب یعنی علماء کا جو اختلاف ہے نا وہ صرف سنت اور مستحب کے اندر ہے. بالکل صحیح ہے. ورنہ عقیقے کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو جائز ہونا ہے نا وہ تو کوئی بھی جانور کیا جا سکتا ہے. اور جمہور علماء کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی عالم دین نے یہ کہا ہو کہ بھئی اگر آپ بکری کی بجائے اگر گائے کر دیتے ہیں یا اونٹ اگر آپ ذبح کر دیتے تو وہ عقیقہ نہیں ہوتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ یعنی اس چیز کو نا اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کیا جا سکتا ہے, جائز ہے. جی جی, کیا جا سکتا ہے, بات نہیں ہے. جی جی, حرج والی بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ سنت جو مستحب ہے وہ یہی ہے. سنت اور مستحب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے.
ہمارے یہاں نا بہر صورت یہ بڑا عجیب و غریب ہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ تو ہم چیزوں کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ سنت کی اہمیت ہماری نظروں سے گھٹ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم سنت کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ گویا دوسری چیزوں کو نا ہم حرام کے درجے پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں نا علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں چیزیں میں دیکھیں، اگر آپ کسی سنت کا اگر آپ استخفاف کر رہے ہیں تو پھر بھی بات صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک جائز کام کو اگر آپ حرام کے درجے میں لے جاتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ وہ ایک سوال اسی پوسٹ کے متعلق کہ کچھ لوگ حصے مقرر کر دیتے ہیں، یہ 3 بیٹیوں کا، ایک یہ بیٹے کا گائے کے لیے، جی اس میں دیکھیں ہاں وہ یہی نا، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب سنت یہ ہے کہ عقیقہ آپ نے مطلب بیٹے سے آپ نے 2 بکریاں یا 2 بھیڑیں آپ نے اگر کرنی ہے اور بیٹی سے آپ نے 1 کرنی ہے، تو اور پھر جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی اگر یعنی جواز کی حد تک اگر بات کرنی ہو تو کوئی گائے یا اونٹ بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اونٹ ہے یا گائے ہے اس میں قربانی کے اندر تو 7 حصے بھی ہو جاتے ہیں اس میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو امام شافعی وغیرہ کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک ہی آپ یہ کہہ لیجئے یعنی گائے ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر اگر 7 حصے سمجھتے ہوئے وہ بطور عقیقہ کے اگر اس کی مثلاً ایک بیٹی ہے تو اس کا ایک حصہ بنتا ہے نا، تو اگر اپنی 7 بیٹیوں کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو 1 گائے کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس طرح حصے ہوتے ہیں نا جی، تو ان میں ایک حصہ بھی اگر وہ ڈال لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جواز کی حد تک یہ بات ہے۔ لیکن ہم نے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ بکری ہی کریں یا پورے کا پورا آپ ایک جانور، مطلب اب مجھے جو سمجھ آ رہی نا اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو سنت سے ثابت ہے، یعنی کہ آپ نے بکری یا بھیڑ کرنی ہے، بالکل صحیح۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ گویا کہ ایک جائز کام کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک بندے کی طرف سے ایک پوری گائے یا ایک بچے کی طرف سے پوری گائے یا پورا اونٹ کر دیں، صحیح ہے، اور اس میں اس چکر میں نہ پڑیں گے اس میں اتنے حصے اور اتنے حصے۔ تیسری صورت اور جائز صورت جیسا کہ بعض اہل علم نے اس کی گنجائش دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑا جانور کر لیں اور اس میں آپ اپنے زیادہ بچوں کو شریک کر لیں، بالکل صحیح، یہ بات ہے۔ تو یعنی اس کی یہ تفصیل ہے کہ اس طرح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش انشاءاللہ موجود ہے۔ ویسے ایک اور بھی بات ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کی طرف ہمیں تب آنا چاہیے کہ جب ہمارے حالات اس طرح کے ہوں، مطلب آپ ایک بندہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ اگر اس کے زیادہ بیٹے ہیں تو وہ عقیقہ اگر ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ الگ نہیں کر سکتا، تو وہ اگر ایک بڑا جانور خرید کے تو اس میں وہ اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس میں اس کو میرے خیال میں گنجائش ملنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے نا وہ بذات خود ایک سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا تو یہ سنت ہی ہے، سنت مؤکدہ ہی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اس نے کوئی واجب اور فرض کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں نا بظاہر یہ لگتا ہے کہ شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے، وسعت ہے، آسانی ہے، تو چیزوں میں جس قدر آسانی اگر ہے اور لوگ اس پہ اگر عمل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ہمیں کوئی بڑا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو شیخ صاحب تھوڑی سی اور وضاحت ہمیں چاہیے، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے خاندان والے پورے نہیں ہوں گے، کیا عقیقے کے موقع پر سب خاندان کو بلانا یعنی تمام افراد کو بلانا ضروری ہے؟ دو باتیں یہ بڑا آپ کا زبردست سوال ہے، وہ یعنی وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سنت ایک چھوٹا جانور کرنا یا 2 چھوٹے جانور کرنا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جی میرے خاندان والے زیادہ ہیں تو مجھے اس لیے بڑا جانور کرنا پڑے گا جی، تو کیا پورے خاندان کو بلانا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ عقیقے میں کوئی خاندان پورے کو بلانا، کسی کو بھی بلانا، مطلب یہ ہے کہ خاص لوگوں کو یا اتنی تعداد ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کریں جو آپ کے قریب لوگ ہیں، جو یعنی صلہ رحمی کرتے ہوئے آپ جس چیز کو بھی دینا چاہتے ہیں آپ اس کو دے دیں، پورے کے پورے خاندان کو بلانا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات اب آپ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، پورے خاندان کو بلانا ضروری بھی نہیں ہے، اور پورے خاندان کا خیال رکھنا اور ان سب کو دعوت دینا یہ کوئی حرام کام بھی تو نہیں ہے نا، بالکل صحیح۔ مطلب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی، جب میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے نا کہ بھئی ایک شریعت کے اندر ایک جائز چیز ہے، شریعت کے اندر ایک وسعت اور گنجائش موجود ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ عقیقہ سمجھتے ہو یعنی سنت سمجھتے ہوئے عقیقے میں آپ ایک چھوٹا جانور کریں یا 2 چھوٹے جانور کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے یا 2 بیٹے یا
2 بیٹیاں آپ کو دی ہیں, آپ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, تو اطعام الطعام جو ہے وہ شکریہ کی ایک بہترین صورت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی. تو آپ کریں, 10 جانور آپ کریں اور لوگوں کو آپ بلائیں, تو اس میں کیا ہے؟ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ چیز جو ہے نا شریعت کے اندر جس چیز کا جتنا حکم ہے یا اس کی جتنی حیثیت ہے ہم اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اپنے اوپر یہ فرض سمجھ لے کہ پورے خاندان کو بلانا تو ضروری ہے لہٰذا میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, اس نے بھی غلط کام کیا. ایک جائز کام کو وہ واجب کے درجے میں لے آیا ہے. اور اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی آپ نے ایسے کیا کیوں, یہ تو حرام کا ارتکاب ہو گیا, تو بھئی آپ نے ایک جائز کام کو آپ نے حرام کرا دیا. یہ چیزیں ان کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج کا ہمارا آخری جو سوال وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اکثر پوچھا ہوا ہے کہ آپ جو احادیث کی پوسٹ ڈیلی شیئر ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ سینڈ نہیں ہوتی, تو لوگ اس میں کمنٹس میں پوچھتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ بھائی ان کو. اصل میں نا دیکھیں ہمارا یہ جو پوسٹ والا سلسلہ ہے نا اس میں الحمدللہ مختلف سلسلے ہیں. ایک ہمارا یومیہ کیلنڈر ہوتا ہے, اس میں بھی ہم شب و روز کی سنتیں جو ہے نا وہ الحمدللہ بیان کرتے ہیں, ساتھ کیلنڈر آ جاتا ہے. اسی طرح ہم نے حجیت حدیث کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اس کی بھی روزانہ ایک پوسٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ سنت کی اہمیت یا توحید کی اہمیت, اسی طرح بدعت کی مذمت یا شرک کی مذمت, ان چیزوں پہ بھی الحمدللہ یعنی حلال و حرام, تو یہ نا ہمارے مختلف سلسلے موجود ہیں. اور وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ہم ان کو شیئر کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ, واٹس ایپ پہ بھی, اپنے گروپس میں بھی, اور فیس بک پیج پہ بھی. لیکن نا وہ بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ چیزیں نا شیئر کرنے میں آپ یہ کہنے کی تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ نا فیس بک پہ وہ پہلے کر دیتے ہیں, تو وہ واٹس ایپ والے نا کچھ بھائی کہتے ہیں کہ لو جی وہ پوسٹ ادھر نظر آ رہی ہے آپ نے مجھے کیوں نہیں بھیجی, یا بعض دفعہ نا اس کے برعکس پہ ہو جاتا ہے. تو خیر اس میں ہمارے انتظامی کچھ معاملات بھی ہیں, ان میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. چیزوں کو ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی روٹین کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کبھی کبھار یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا صحیح حل مجھے ابھی تک یہ سمجھ آیا کہ آپ کو جو پوسٹ نہ ملی ہو آپ کسی بھی جگہ پہ کمنٹ کر دیں, انشاءاللہ آپ کو وہ پوسٹ ہماری مل جائے گی. بالکل صحیح. جی تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, جس کے اندر ہم نے مختلف سوالات کے جوابات دیے اور آپ کے کمنٹس کو ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم مزید پروگرام کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ جلد پوسٹ مارٹم کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.